المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات بھیجیے محمد. ارباب عزا، عزاداران سید الشہداء، سن 2024 اور 1446 ہجری کے ماہ محرم کا پہلا عشرہ اور اس عشرے کی 5ویں مجلس آپ کی خدمت میں شہدائے کربلا اور وقت کے امام کی معرفت کے عنوان سے یہ خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہم نے گزشتہ مجالس میں ابتدائی مجالس میں شہدائے کربلا کا بہت اختصار کے ساتھ تعارف کرایا، اس لیے کہ جب ہم یہ عنوان لے کر چل رہے ہیں کہ امام زمانہ کی معرفت میں شہدائے کربلا کا کردار، تو ضروری ہے کہ خود شہدائے کربلا کو پہلے پہچانا جائے. لہذا کما حقہ حق ادا تو نہیں ہوا ہے، لہذا انشاءاللہ درمیان میں ہم پھر شہدائے کربلا پر آئیں گے، اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو کوشش یہ رہتی کہ باقاعدہ فردن شہدائے کربلا پر گفتگو کی جائے، چونکہ ظاہر ہے شہدائے کربلا معروف ہی 72 ہیں، اور 72 شہداء پر تھوڑا تھوڑا بھی آپ بولیں تو ذرا ایک عشرہ تھوڑا ہے 72 افراد کے بارے میں. لیکن بہرحال ہم نے کلی طور سے 72 شہدائے کربلا کا تعارف پیغمبر اکرم کے فرمان سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ 14 معصومین کے بعد کائنات میں سب سے افضل شہدائے کربلا ہیں. لہذا ہم نے اسی وجہ سے اپنے لیے آئیڈیل شہدائے کربلا کو بنایا. یہ گفتگو کا ایک رخ تھا. شہدائے کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. کون ہیں اختصار سے تعارف کرا چکے ہیں، تفصیلی تعارف اگر ٹائم ہوا انشاءاللہ تو کرائیں گے، لیکن بطور اجمال یہ واضح ہو چکا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے مطابق بھی آپ نے فرمایا تھا سادات الشہداء، پوری کائنات کے تمام شہداء کے سردار ہیں شہدائے کربلا. اور ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ انبیاء بھی شہید ہیں، تو جو نبیوں کے بھی سردار ہوں تب ان سے بڑھ کے کون رہ جاتا ہے. امیر المومنین نے تعارف کرایا تھا کہ یہ ایسے عاشق ہیں، اس شاخ کا لفظ امیر المومنین کے کلام میں، ایسے عاشق ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے پر نہ کوئی پہلے پہنچ سکا ہے
آدم سے لے کے شہداء کربلا تک، اور نہ ہی کربلا سے لے کے قیامت تک کوئی پہنچے گا۔ یہ امیر المومنین کا فرمان تھا، اور امام حسین کا فرمان تو واضح تھا کہ جیسے وفادار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ تو جب وقت کا امام ہی کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ جس کو حسین یہ کہہ دے، عزیزو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ہماری یہ ساری محنتیں، یہ ساری زحمتیں، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ سب کچھ اس لیے ہے، افتخار یہ ہوگا کہ ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں، یا حسین یا حسین کا ماتم کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے کمال یہ ہوگا کہ حسین کہہ دے یہ ہمارا ہے، چونکہ ابھی تک تو ہماری طرف سے شور ہے، ہم سینہ زنی کر کے نوحہ مرثیہ ماتم ہر طرح سے حسین ہمارا ہے، لیکن یہ فخر ہے کہ حسین کہہ دے کہ یہ جوان میرا ہے۔ شہدائے کربلا کے لیے حسین نے یہ نہیں کہا کہ جوان میرا ہے، کہا کہ ایسے ہیں ہی نہیں جیسے یہ ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائے شہدائے کربلا کون، جس کے لیے وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اوفا اور خیر کا لفظ۔ تو ہم نے جن کو آئیڈیل بنایا ہے وہ کائنات میں 14 معصومین کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ ہم جب فردن فردن گفتگو کریں گے تو باقاعدہ دلائل پیش کریں گے، کہ کوئی نبی بھی ان کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، نبی بھی۔ اس لیے فردن فردن جب گفتگو ہوگی، بیان ہوگا، ابھی بھی سنیں، یہ باقاعدہ آپ نے مجالس میں تو کم سے کم سنا ہے، ورنہ جن لوگوں کا مطالعہ ہے انہوں نے خود کتابوں میں مطالعہ کیا ہوگا کہ نبی بھی، انبیاء بھی عزاداری سید الشہداء اور شہداء کربلا کی عزاداری کر کے اپنے لیے فخر کرتے ہیں۔ نبیوں نے گریہ کیا ہے، تو یہاں سے اندازہ لگایا کہ جن پر رو کر کے نبی اپنا مقام فخر کرتا ہو، اپنے لیے تقرب الہی چاہتا ہو شہداء پر گریہ کر کر، شہداء کربلا پہ، تو ظاہر ہے اب یہ نبی ان کا مقام نہیں پا سکتا ہے، چونکہ کہیں نہیں دیکھا ہے کہ شہداء کربلا نے انبیاء پر گریہ کر کے مقام حاصل کیا ہو، الٹا دیکھا ہے کہ نبیوں نے شہداء کربلا پہ گریہ کر کے مقام حاصل کیا ہے۔ تب یہاں سے اندازہ لگایا شہداء کربلا۔ دوسرا رخ امام کی معرفت، تو دوسرا رخ یہ ہے کہ پہچانا جائے کہ امام کون اور امامت کیا، چونکہ امام کی معرفت جو موضوع ہے ہماری گفتگو کا، ہمارے اس عشرے کا، تو امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب جو آپ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے، امام کون اور امامت کیا، اس دوسرے حصے میں ہم وارد ہو چکے تھے، اور کل کی گفتگو میں ہم نے امام کا تعارف کرایا تھا کہ کیا وجہ ہے جو ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اسلام رسول کے بعد 2 حصوں میں بٹا، پہلے مرحلے میں 2 حصوں میں بٹا، رسول کی شہادت کے فوراً بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ پیغمبر اکرم کے غسل و کفن میں لگ گئے۔ پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد مولا کائنات اور چند افراد حضور اکرم کے غسل میں، کفن میں، دفن میں لگ گئے۔ سارا مسلمان سقیفہ میں چلا گیا، اور وہاں ایک خلیفہ کو معین کرنے میں جھگڑے ہو گئے، کافی دن تک باقاعدہ جوتیاں چلی ہیں سقیفہ میں، 3 دن دست و گریبان رہے، یہ نہیں بنے گا، یہ بنے گا، یہ نہیں، وہ پوری مفصل گفتگو۔ یہ بھی جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی 28 رجب میں شہادت ہے، 28 سفر میں شہادت ہے، 28 سفر میں،
اور مسلمان مانتا ہے 12 وفات. 12 وفات کے جلوس تو دیکھے ہوں گے آپ نے. 12 ربیع الاول، 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول میں اور 28 صفر میں 14 دن کا فاصلہ ہے. تو داستان یہ ہے کہ 28 کو شہادت ہو گئی، یہ لوگ 28 کو چلے گئے سقیفہ میں، مولا کائنات رہے غسل و کفن میں. ادھر یہ لوگ لڑائی جھگڑا کر کے ایک آدمی کو پہلا خلیفہ بنا کر لے آئے. لانے کے بعد اب مدینے میں الگ الگ قبیلوں میں انہوں نے حملہ کیا اور ان سے زبردستی بیعت لی ہے. پھر جب یہ مدینے والوں سے بیعت لے چکے تو اطراف مدینہ میں گاؤں گاؤں بھیج کے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے مار کے پیٹ کے، اس کے بعد مکے سے خالد ابن ولید کو بلایا ہے اور ابو سفیان کو بلایا ہے. اور جب ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس میں یہ 10-12 دن لگ گئے. چونکہ آپ خود بھی اب تو الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر یہ کام آج ابھی آپ کی حکومت بنی ہے، جب حکومت پر ووٹ اتنے نہیں ہوتے ہیں تو اب ظاہر پارٹیوں کو ملایا جاتا ہے. بہار کی پارٹی اور کرناٹک کی پارٹی اور کہاں کی پارٹیوں کو عہدے دے کے کہ یہ وزارت ہم آپ کو دیں گے. لہذا جب ابو سفیان کو بلایا ہے مکے سے، تو ابو سفیان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت ہوشیار رہا ہے. یہ پہلے علی کے پاس آیا ہے مکے سے، کہا کہ علی غدیر میں آپ کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. لیکن کب؟ جب اس کی ہو چکی ہے سقیفہ میں، چونکہ کئی دن کے بعد کی بات ہے. امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کہ تو اور اسلام کی حمایت، جو ہمیشہ اسلام سے جنگ کرنے آتا رہا ہو، جنگ بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی یہی رہا ہے، تو آج اسلام کی حمایت کرنے آیا ہے. چونکہ علی پہچانتے ہیں. بہرحال اب یہ وہاں گیا ہے جہاں پہلے ہی سے خلیفہ سقیفہ سے بنا کے لا چکے. جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں بھئی آپ نے مجھے بلایا ہے مکے سے مدینہ، میں بیعت کروں گا، لیکن یوں ہی نہیں. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ یوں ہی ایک دم سے سمرتھن نہیں دے دیتی، وہ کچھ مطالبہ رکھتی ہیں کہ ہمیں کچھ دو تو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں. کیا چاہیے؟ کہ شامات کی حکومت ہمیں دی جائے. تو پہلے ہی مرحلے میں پہلے خلیفہ نے ابو سفیان سے معاہدہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہماری گورنری میں شام کا گورنر آپ کے نسل سے ہوگا. لہذا پہلا گورنر ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید، یہ یزید نہیں جو کربلا میں، معاویہ کا بڑا بھائی، ابو سفیان کا بڑا بیٹا، اس کا نام بھی یزید تھا. یزید کو گورنری دی گئی ہے شام کی، اس شرط پہ کہ ابو سفیان ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. تو آپ بہرحال سیاسی حالات ابھی آج جو چل رہے ہیں آپ کے، وہی صورتحال بالکل بہرحال کیسے جیسے تیسے کر کے یہاں پر یہ حکومت تشکیل پائی. اور اب تشکیل پانے کے بعد جب ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی اس منزل پہ پہنچ گئے کہ ہاں اب حکومت ہم چلا سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، تب جا کے انہوں نے خط لکھا. پوری دنیا میں جہاں تک اسلام پہنچا تھا، جیسے یمن پہ پہنچ چکا تھا اور جہاں تک پہنچا تھا حجاز سے آگے، سب جگہ خط لکھا کہ رسول اکرم کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں ابن فلاں رسول کا خلیفہ بن گیا ہے. اس خط میں جو تاریخ لکھی گئی، سب جگہ خط جہاں بھیجا گیا، اس میں لکھا گیا 12 ربیع الاول. چونکہ یہ 14 دن اس جھگڑے میں اور لین دین میں اور پارٹی کے جوڑ توڑ میں لگ گئے. کچھ دن سقیفہ میں لگے، کچھ دن مدینے اور اطراف مدینے کے بیعت لینے میں لگے، کچھ دن مکے سے خالد بن ولید ابو سفیان کو بلا کے ان سے قرارداد لین دین طے کرنے میں لگے. یہ اتنا دن لگ گیا. دیکھیں میں بالکل شفاف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جائے
کہ کیا ہوا ہے کہ 28 صفر میں رسول کی وفات، ان کے یہاں ہمارے یہاں ہے شہادت، اور 14 کو منائی جاتی ہے، 12 کو منائی جاتی ہے 12 وفات کے نام سے۔ تو اب یہ 14 دن لگے، جس دن انہوں نے حضرت نے خط لکھا ہے چاروں طرف۔ اس دور میں یہ فون اور میڈیا تو نہیں ہے جو منٹوں کی خبر پہنچ رہی ہو، وہ قاصد خط لے کے جاتے ہیں ظاہر۔ تو ان خطوں میں تاریخ میں ہے 12 ربیع الاول۔ تو اب یہ خط جہاں جہاں پہنچا، وہاں وہاں وہ تاریخ دیکھ کے لوگ یہ سمجھے کہ حضور اکرم کا 12 ربیع الاول میں وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی۔ تو لوگوں کے ذہن میں 12 ربیع الاول وہاں سے۔ لیکن جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب ہم نے مسئلے امامت و خلافت کو رسالت اور نبوت سے بھی افضل پایا ہے، جو کل تک کی گفتگو ہم نے بیان کی، تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت و خلافت بھی نبوت و رسالت کی طرح الہی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کل ہم نے بیان کیا، ہمارے تمہارے چننے سے، ووٹنگ سے نہ امام بنتا ہے، نہ نبی بنتا ہے، نہ خلیفہ بنتا ہے، نہ رسول بنتا ہے۔ ووٹنگ سے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے معین ہو۔ لہذا اب ہم نے اللہ کی طرف سے معین کے لیے قرآن کریم سے کچھ معیار بیان کیے تھے کل کی گفتگو میں۔ پہلا معیار تھا معصوم ہونا، چونکہ ہر نبی معصوم ہے، ہر رسول معصوم ہے، لہذا جو امام یا خلیفہ بن رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا معصوم ہے۔ اور اس معصوم ہونے پر ہم نے یہی قرآن کریم کی آیت کو دلیل بنایا تھا کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، جو ہمارے اس عشرے کا عنوان چل رہی ہے کہ جب جناب ابراہیم کا امتحان ہو گیا، جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت دے دی، انی جاعلک للناس اماما، امامت دے دی، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہ امامت میری اولاد میں سے، تو حکم الہی یہ آیا لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی معیار ہمارا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امامت، خلافت، نبوت، رسالت ہماری عوامی چناؤ کا نتیجہ نہیں ہے، الیکشن سے نہیں، الہی انتخاب سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا کے بھیجے، لہذا آدم سے پیغمبر تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے چنا ہو۔ اسی طرح امامت اور خلافت بھی الہی انتخاب، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اب اس کا پہلا معیار تھا عصمت، معصوم ہونا۔ اس پر دلیل تھی یہی آیت کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی ظالم کو امام نہیں بناؤں گا۔ ظالم کی تشریح ہم کر چکے تھے، یعنی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، حتیٰ اپنے اوپر بھی، دوسروں پہ تو نہیں کیا ہے، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اگر گناہ کیا ہے تو ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کیا ہے تو ظالم ہے، ظاہر اپنے اوپر بھی کیا تو بھی۔ تو اب نتیجہ یہاں تک نکلا تھا کہ امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ ہم نے کہا تھا بچوں کے لیے کہ مسلمانوں میں 2 حصے بنے وہاں سقیفہ میں، مسلمانوں کا ایک دھڑا جس کو شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے علی کو اپنا امام و خلیفہ مانا، شیعوں کے علاوہ باقی مسلمانوں نے اس کو مانا جس کو خلیفہ سقیفہ میں چنا۔ معیار کیا ہوا؟ عصمت۔ تو اب سارا مسلمان بیٹھ کر کے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے دونوں کینڈیڈیٹ کو سامنے رکھو، دونوں کینڈیڈیٹ سامنے رکھو، علی بھی اور وہ بھی جس کو چن کے لائے ہو سقیفہ سے،
اور معیار الہی سامنے رکھو. معیار الہی ہے معصوم ہونا. جو معصوم نکل آئے اس کو مان لو. بہت آسان نتیجہ دیا ہے. کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, فساد کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا معیار عصمت. دو کینڈیڈیٹ ہیں, ان دونوں کے درمیان جو بھی معصوم نکل آئے وہ امام ہے, وہ خلیفہ ہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو یہاں پر پہلا معیار تھا عصمت, معصوم ہونا. دوسرا معیار تھا علم. کل کی گفتگو ہم نے علم تک پہنچی تھی. علم بھی اکتسابی نہیں کہ جو بچہ بستہ لے کر کے اسکول جاتا ہے, مکتب جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے یا حوزے میں جاتا ہے اور آیت اللہ بن کے آتا. نہیں. کیوں نہیں؟ اولاً تو یہ دنیاوی علم جس کو اکتسابی کہتے ہیں, یہ دنیاوی علم ایک وہم و خیال کا نام ہے. علم واقعی نہیں ہے کہ جو حقیقت کو انکشاف کرے. آپ کو ایک مثال دوں. چاہے دنیاوی علم کا عالم آیت اللہ ہو, مرجع وقت آپ کا مرجع وقت, یا دنیاوی علم کا عالم ڈاکٹر ہو, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو, یہ ایم بی بی ایس وغیرہ نہیں, ایم ڈی اور ڈبل ایم ڈی اور کتنا بھی بڑا ہو, ان دونوں کے پاس آپ مسئلہ لے کر جائیں تو مرجع وقت بھی آپ کے سوال کے جواب کے نیچے لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب, کہ بھئی میں نے اپنی وسعت نظر, اپنی تحقیق, اپنی جستجو کے مطابق یہ آپ کے فتوے کا جواب دیا ہے, لیکن حقیقی جواب خدا بہتر جانتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ میری اپنی ریسرچ, میری اپنی پی ایچ ڈی اس مرض کے لیے یہ دوا ہے, لیکن آپ وہیں گٹا پکڑ کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس دوا سے ہمارا مرض صحیح ہو جائے گا, کہ بھئی دیکھیں یہ خدا کے ہاتھ میں ہے, میری ریسرچ, میری پی ایچ ڈی یہاں تک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا علم کہیں تک بھی پہنچ جائے لیکن حقیقت کو انکشاف نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس علم کے مقابل دوسرا علم ہے علم وحبی, علم لدنی, جو خدا کے یہاں سے آتا ہے, جس کی ہم نے مثال دی تھی جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک. آدم وعلم آدم الاسماء, اللہ نے آدم کو تعلیم دی. عیسیٰ آتانی الکتاب, کتاب لے کے ساری گفتگو ہم کر چکے تھے. یہاں پہ یہ علم, علم لدنی جو ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا, اگر سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو کوئی اضافہ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو علم بھی یہ دنیاوی علم نہیں. دوسرا معیار جو امامت و خلافت کا ہے وہ یہ دنیاوی کسبی علم نہیں ہے, اکتسابی علم نہیں ہے. اس کی دوسری مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل تو یہ کہ حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے تھا. دوسری مشکل یہ ہے کہ بالفرض اکتسابی علم میں آپ اس منزل پہ پہنچے کہ جناب, چلیے میں اپنا ہی نام لے لوں, سبط حیدر زیدی امام ہے, چونکہ یہ جملہ بہت بھاری پڑے گا میڈیا پہ, پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. اس کے بعد چونکہ علم اکتسابی ہے, فوراً آپ میں سے کوئی پلٹ کے پوچھے گا کہ سبط حیدر زیدی امام ہے, اس نے پڑھا کہاں سے ہے؟ چونکہ امامت کا ایک معیار علم تھا. پڑھا کہاں سے؟ کہا مشہد سے پڑھ کے آئے ہیں. کہا کہ پھر دیکھو مشہد میں ان کا استاد کون ہے. اگر یہ امام ہے تو پھر ان کا استاد, اب استاد مل گیا تو ظاہر استاد شاگرد سے زیادہ بہتر جانتا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. ان کا استاد کون؟ کہا فلاں. ان کا استاد کون؟ کہا کہ پھر یہ نتیجہ آخر تک نہیں پہنچ پائے گا. تو دوسرا عیب علم اکتسابی میں یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی چن لیں, یہ پھر اس کا استاد کون, وہ اس کا استاد کون, وہ لہذا مجبوری ہے, یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ امام کے لیے جو علم شرط ہے وہ علم اکتسابی نہ ہو تاکہ اس کا استاد ڈھونڈنا پڑے, بلکہ علم لدنی ہو کہ جو وہاں سے لے کر آیا ہے. بات واضح ہو گئی؟ جیسے علم لدنی ہو. اس کے علاوہ
یہ ہمارے یہاں معیار ہے کہ علم بھی علم لدنی ہو، علم وحبی ہو. دوسری قوم میں یہ مشکل ہے. لہذا یہیں بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے گفتگو آگے بڑھاؤں. اس قوم میں کہ جس نے سقیفہ کو امام مانا، سقیفے سے امام لیا، ان کے یہاں مشکل پیش آئی ہے. بالکل ایسی ہی اسی طرح ملتی جلتی. کیا تھی؟ جب یہ صاحب خلیفہ بن گئے اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو جگہ جگہ خط لکھا جس سے 12 وفات مشہور ہوئی، تو ایک خط مکے لکھا اپنے ابا جان کو، ابی قحافہ کو، جو ابھی زندہ تھے. میں کہتے کہ علم اقتصادی میں مشکل ہے کہ آپ نے کسی کو چن لیا تو پوچھا جائے گا اس کا استاد کون. تو اگر کوئی دوسرا معیار آپ رکھیں، ان کے یہاں معیار تھا عمر، کہ جناب صحابہ رسول میں سب سے بڑے یہ تھے. تو اگر یہ معیار ہے تو یہی خط جب ان کے ابا جان تک پہنچا، جو مکے میں کیا کرتے تھے میں نہیں بتاؤں گا، وہ میڈیا سے پوچھو. آپ گوگل پہ سب چیز معلوم ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سب چیزیں ہیں. الحمدللہ یہ جہاں نقصان دہ چیز بنی ہے وہاں فائدہ مند چیز بھی ہے، کہ جو بہت سی چیزیں ہم احتیاطاً ممبر سے نہیں کہتے تھے، اب ہم نہ کہیں تو گوگل بتائے گا کون ہے، میڈیا بتائے گا کون ہے. لہذا ہم نہیں بتائیں گے کہ یہ ابا جان کیا کرتے تھے. خود گوگل میں سرچ کر لو، فیس بک پہ مل جائے گا، یوٹیوب پہ مل جائے گا. یہ خط مکے پہنچا، بیٹے کا خط باپ کے نام. باپ نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا ابا جان رسول اکرم وفات پا گئے ہیں اور ان کی جگہ مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا ہے. ابا جان نے خط پڑھا، خط پڑھ کے سر کو اٹھایا. اس خط لانے والے قاصد سے پوچھا کہ بھئی رسول کے چچا عباس کے ہوتے ہوئے، رسول کے بھائی علی کے ہوتے ہوئے یہ میرے بیٹے کو کیسے خلیفہ بنا لیا مسلمانوں نے؟ عباس رسول کے چچا زندہ ہے، علی زندہ ہے کہ جس کے ہاتھوں ساری جنگیں فتح ہوئی ہیں، خیبر و خندق سے لے کے. علی کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے خلیفہ؟ تو چونکہ انہوں نے، ابا جان نے قاصد سے پوچھا تھا، قاصد نے مسکرا کے کہا کہ اب جناب رسول کے صحابہ میں سب سے زیادہ بوڑھے یہ تھے، رسول کے صحابہ میں سب سے زیادہ بوڑھے یہ تھے. تو ابا جان نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر خلافت میں بڑھاپا معیار ہوتا ہے، اگر خلافت میں بڑھاپا معیار ہوتا ہے تو ان سے جا کے کہہ دو ابھی تمہارا باپ زندہ ہے. تو بات پہنچ رہی ہے ہماری ہم بچوں کے لیے کہ بھئی رسول اکرم کے بعد مسلمان 2 دھڑوں میں بٹ گئے. ایک دھڑا شیعہ کہلایا، ایک اہل سنت کہلایا. نام لینے میں تو مشکل نہیں ہے، یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے تو سب جانتے ہیں کہ بھئی اس فرقے کا نام شیعہ ہے، اس فرقے کا نام سنی ہے. ادبی اصطلاح میں اہل سنت، ورنہ عام اصطلاح میں سنی. یہ الگ بات ہے، بہرحال بات میں بات نکلتی چلی جاتی ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیعہ اسی دن سے کم رہے ہیں، لیکن یہ لفظ شیعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور اہل سنت یا سنی نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یا اور بھی فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، سارے کے سارے فرقوں کو اگر آپ جمع کریں تو جتنے بھی فرقے ہیں یا کسی شہر سے منسوب ہیں. جناب اس فرقے کا نام کا یو پی میں ڈسٹرکٹ سہارنپور میں ایک شہر ہے دیوبند. تو یہ فرقہ کب سے چلا؟ کہا کہ جا کے تاریخ میں دیوبند کی تاریخ پڑھ لو. جب دیوبند ہی نہ تھا تو فرقہ بھی نہیں تھا. یہ فرقہ کہا کہ اور آگے بڑھو، لکھنؤ روڈ پر تو ایک شہر ملتا ہے بریلی. کہا یہ کب سے آیا؟ کہ اس شہر کی تاریخ پڑھ لو.
جب شہر ہی نہیں ہے تو فرقہ کہاں؟ تو یا تو شہروں سے منسوب یا پھر ذاتوں سے، افراد سے منسوب. یہ فرقہ فلاں امام سے منسوب ہے، یہ فرقہ فلاں امام سے یا ائمہ سے جو منسوب ہے فرقے اہل سنت میں. یا آپ کے سامنے میں بہت چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں. مذہب شیعہ خود قرآن میں بھی سورہ صافات کی 82ویں آیت میں جناب ابراہیم کے لیے کہا گیا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے ہے. اس میں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں ڈر رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو جائے گا. یا جناب موسیٰ کے واقعات میں جب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا تعارف قرآن نے کرایا ہے ہادہ من شیعتہ ہادہ من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن. یہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لفظ شیعہ قرآن میں کئی جگہ آیا اور حدیث میں وہ حدیث جو ہم نے کل یا پرسوں پڑھی تھی خیر البریہ، تو وہاں تمام امت مسلمہ نے لکھا ہے کہ حدیث پیغمبر اِنَّ عَلِيًّا وَشِيَّتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، بے شک علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں. تو اس کا مطلب لفظ شیعہ رسول کی زبان پہ بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، رسول کی زبان یا حدیث میں بھی قرآن میں بھی، دونوں جگہ شیعہ موجود. لیکن ان کے کسی بھی فرقے کا نام، بس چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. علامہ ہلی کے مناظرے میں جو علامہ ہلی نے مناظرہ کر کے پورا ایران و عراق کو شیعہ کیا تھا، اور ایرانی وہ بادشاہ خدا بندے بادشاہ نام کا جو مغلوں میں سے تھا اس زمانے کے، لیکن پھر اس نے شیعہ مذہب اختیار کیا. ان کے سینکڑوں واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ خدا بندے بادشاہ اپنے مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنا وہی بدھسٹ مذہب یا آریہ مذہب کی طرف جانے لگا تو ایک وزیر نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے یہی فرقے نہیں ہیں جن کو آپ نے چیک کیا ہے، ایک اور فرقہ ہے جس کا نام ہے شیعہ. تو اس کو پہلے ہی سے بھڑکایا جا چکا تھا. اس نے غصے میں کہا کیا تم مجھے رافضی کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں رافضی کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ بدھسٹ ہو مغلوں کا جو چینی مذہب ہے ادھر کا، یا آپ آریہ ہو جو ایرانیوں کا مذہب ہے آتش پرست، اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور دین اختیار کریں اسلام کے سارے فرقوں کو دیکھ لو، ایک فرقے کا نام شیعہ بھی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے تو اس کا عالم کون ہے؟ کہا ہلے شہر میں ایک شخص رہتا ہے علامہ ہلی کے نام سے مشہور. کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. ادھر اس نے چونکہ ابھی تو اہل سنت میں تھا سارے اپنے اہل سنت کے علماء کو جمع کیا، سارے علماء کو. مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ جو فرقے منسوب ہیں یا شہروں سے یا افراد سے، سب کو بلایا گیا. علامہ ہلی کو بھی بلایا گیا. علامہ ہلی چونکہ ہلے سے آ رہے ہیں، آتے ہوئے دیر ہو گئی. یہ سارے علماء جمع ہیں. آنے کے بعد سارا اسٹیج سجا ہوا ہے. انہوں نے فوراً وہیں سے اسٹیج شروع، ویسے دربار میں وارد ہوتے ہی اپنے نالین، اپنی جوتیاں جلدی سے اٹھائیں، بغل میں رکھی اور اسٹیج پہ آ گئے. اب جیسے ہی جوتیاں اٹھا کے بغل میں رکھی تو یہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا. دیکھا یہ شیعہ عالم ہے، یہ رافضی عالم ہے، اس کو تم پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ 2 ٹکے کی جوتیاں وہاں چھوڑ کے آ جائے. اسٹیج پہ جوتیاں لیے چلا رہا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی جب یہ آ جائے تو پوچھ لینا. علامہ آئے، اسٹیج پہ بٹھایا گیا. پوچھا کہ جناب سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آپ وہیں پہ دربار کے دروازے میں جوتی کیوں نہیں اتاری ہے؟ آپ نے جوتی اتار کے بغل میں لے کے یہاں چلے آ رہے ہو. تو علامہ ہلی نے بہت عام فہم جواب، بہت عام فہم، کہا کہ وہ اصل میں رسول کے زمانے میں کچھ حنفی علماء ہوتے تھے، وہ جوتیاں چرا لیا کرتے تھے. علامہ ہلی نے یہ کہا جتنے بھی حنفی علماء بیٹھے تھے سب بگڑ گئے. خبردار، رسول کے زمانے میں تو مذہب حنفی تھا ہی نہیں. وہاں حنفی علماء کہاں سے آ گئے؟ جب مذہبی نہیں ہے
رسول کے 150 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، رسول کے 150 سال کے بعد. تو جب ہمارا امام ہی نہیں ہے تو مذہب کہاں سے آ گیا؟ علامہ نے کہا کہ شاید مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، امام مالک کے ماننے والے رہے ہوں. امام مالکی علماء بگڑے، خبردار، امام مالک تو امام ابو حنیفہ کے بھی بات کے ہیں. جب یہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے تھے؟ ہمارا کوئی عالم رسول اکرم کی زندگی میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ شاید دھوکہ ہو رہا ہو، امام شافعی کے ماننے والے رہے. کہا کہ امام شافعی تو 200 سال کے بعد آئے ہیں. اس جگہ امام شافعی نہیں ہے تو ان کے ماننے والا، ان کا عالم، ان کا مذہب کہاں ہے؟ کہا کہ شاید پھر امام احمد ابن حنبل رہے ہوں. حنبلی بگڑے کہ ہمارا امام تو سب کے بعد میں ہے، ان کا بھی شاگرد ہے. علامہ ہلی نے یوں ہی سر کھجاتے کھجاتے سب سے حقیقت کا اعتراف کرا لیا. سب نے اپنے منہ سے کہا کہ رسول کے زمانے میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی 150 سال کے بعد ہے، کوئی 200 سال کے بعد ہے. اب علامہ نے کہا ہمارا مذہب ہے شیعہ، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، پیغمبر کی زبان پر بھی ہے، اور شیعہ رسول کے زمانے میں پائے جاتے تھے. جب ہی رسول نے کہا تھا علیًا وشیعتہ هم الفائزون، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، تو بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ خود فیصلہ کر لے، وہ مذہب حق پر ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہو، حدیث میں بھی ہو، یا وہ حق پہ ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. یا اور عام فہم جملہ کہہ دوں، بالکل جو بچہ بچہ سمجھ جائے. علامہ ہلی کا مناظرہ دیکھا، یہ سینکڑوں مناظروں میں سے ایک ہے. مناظرہ دیکھا، وہاں سے جوتی اتاری، بغل میں رکھی، یہاں پہ آئے اور اب سب سے اعتراف بھی کرا لیا. اعتراف کرانے کے بعد یہ جملہ دے دیا. یہاں پہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے مراجع، علامہ ہلی اپنے وقت کے مرجع تقلید ہیں، ہمارے مراجع ان کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے جھگڑوں کو اپنی جوتیوں سے حل کر دیا کرتے ہیں. تو گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ معیار ہے علم، کہ جناب دوسرا فیصلہ، میں نے معصوم کا فیصلہ رکھا تھا سامنے، پھر دوسرا فیصلہ، نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسلام میں رسول کے بعد 2 حصوں میں اسلام بٹا، یا اہل سنت کہلائے سنی، یا شیعہ کہلائے. شیعوں نے اپنا پہلا امام، پہلا خلیفہ، خلیفۃ بلا فصل مولا علی کو مانا. یہ ہے. دوسری طرف سقیفہ میں جا کے ان کو مانتے ہیں. پہلا معیار عصمت تھا، دوسرا معیار علم. یہ کل تک گفتگو، دوسرا معیار علم. تو اب ہمیں لڑنا نہیں ہے مسلمان بھائیوں سے، جھگڑا نہیں کرنا ہے. بہت مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ آمنے سامنے بیٹھ جائیں. شیعوں کا کینڈیڈیٹ بھی مولا علی، ان کا کینڈیڈیٹ بھی، اور پھر آپس میں علمی مقابلہ کر لیں. جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، یہ ایک کینڈیڈیٹ کی حالت ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر علی نہ ہوتے. یہ پہلے کا جملہ نہیں ہے، دوسرے کا جملہ تو یہ ہے. پہلے کا جملہ یہ ہے کاش وہ دن نہ دکھائے جس دن علی نہ ہو. یہ پہلے کا جملہ ہے. تو اب یہاں پر علمی میدان میں دونوں کو لا کے بٹھا دو. جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا دور تعلیم یافتہ دور ہے، ہمارے سارے جوان پڑھے لکھے ہیں. لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 کینڈیڈیٹ اسلام میں،
ان دونوں کے درمیان. لہذا کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خلافت و امامت کا معیار ہے علم، جس پر ہم نے آیات بھی اور احادیث بھی پیش کی تھی، اور خود انبیاء کا مکمل تجزیہ کیا تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک علم لے کر آئے ہیں. ادھر مولا علی بھی خانہ کعبہ سے پیدا ہوتے ہی قرآن و زبور و توریت کی تلاوت. یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا. ایک جملہ اور بیان کر دوں کہ چونکہ بیان ہم نے یہ کیا تھا کہ انبیاء بھی عالم علم لدنی اور ائمہ بھی عالم علم لدنی، ان دونوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے علم میں انبیاء کا علم، ائمہ کا علم. علم ائمہ، علم انبیاء بہت مفصل موضوع ہے کہ جس پہ مجلس نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میں اشارے سے آگے گزر رہا ہوں. علم انبیاء، علم ائمہ. قرآن کریم میں انبیاء کا علم کے تذکرے میں نے کل کئی آیتیں پڑھی تھیں، جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو اللہ نے تعلیم دی، یعنی علم. لیکن جب قرآن کریم میں اہل بیت کے علم کا تذکرہ ہوا، توجہ چاہتا ہوں، بات باریکی ہے لیکن چونکہ میرے لیے فخر ہے کہ الحمدللہ علماء تشریف فرما ہے، تو یہیں سے باریک بات کہنے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہے. چونکہ ظاہر ہے اگر کچھ لوگوں تک بھی پہنچ گئی تو بہت اچھی، اور اگر سب تک پہنچ گئی تو بہت بڑی بات ہے. انبیاء کا علم ہم کل آیتیں پڑھ چکے ہیں. ائمہ کا علم، کئی آیتیں اہل بیت کے علم کے بارے میں قرآن میں ہیں، کئی آیتیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے لا يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تمام فرقوں نے لکھا ہے والراسخون فی العلم سے مراد علی اور ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت. جو باریکی ہے وہ یہ کہ دیکھیں راسخون فی العلم کا ترجمہ، راسخون فی العلم، یہ ائمہ راسخ ہیں علم میں، راسخ ہیں علم میں. انبیاء ہوں یا دنیاوی عالم، جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، جب کبھی کہا جائے کہ جناب مولانا میں بہت علم ہے، اور حق بھی ہے، مولانا ماشاءاللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، مولانا میں بہت علم ہے، تو کیا جملہ کہیں گے آپ؟ مولانا میں بہت علم ہے. مولانا میں علم مولانا میں ہے، لیکن اہل بیت کا جب تعارف ہوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اہل بیت میں علم ہے، کہا اہل بیت علم میں ہے. دونوں جملوں میں فرق آ گیا ہے. جب دنیاوی کسی عالم کا تعارف ہو تو کہا جاتا ہے ان میں علم، ان میں علم، ان میں علم. لیکن اللہ نے جب اہل بیت کا تعارف کرایا تو نہیں کہا اہل بیت میں علم، کہیں نہیں کہا قرآن میں اہل بیت میں علم، نہیں کہا اہل بیت علم میں. اہل بیت علم میں. جناب فرق کیا ہے؟ کہا بہت بڑا فرق ہے، سوچنے والی بات ہے. جب کہا جائے کہ ان میں علم، ماٹسام میں علم، ان میں علم، ان میں علم، تو دیکھیے ظرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مظروف، یا مظروف اتنا ہوتا ہے جتنا ظرف. جب کہا جائے، مثال دے دوں تاکہ بچہ بھی سمجھ لے، کہا جائے جناب بالٹی میں پانی، تو پانی اتنا ہی ہوگا جتنی بالٹی. اگر 10 لیٹر کی ہے، 15 لیٹر کی ہے، 20 لیٹر کی ہے. اگر کہیں جگ میں پانی تو پانی اتنا ہوگا جتنا جگ، چونکہ ظاہر ہے جگ 1 لیٹر کا ہے یا 2 لیٹر کا، جتنا بھی ہے، جتنا جگ ہے اتنا ہی پانی. کہا جائے گلاس میں پانی تو پانی اتنا ہوگا جتنا گلاس، 100 گرام، 200 گرام، 250 گرام، جتنا بھی. یعنی جب ظرف معین ہو جائے تو مظروف خود بخود معین ہو جاتا ہے. بالٹی کہا جائے تو پانی کا تصور
5 کلو 10 کلو 10 لیٹر 5 لیٹر 20 لیٹر. کہیں حوض میں پانی تو اب حوض جتنی بڑی ہے اتنا پانی, یعنی جتنا جتنا آپ چھوٹا بڑا کرتے چلے جائیں گے پانی کی مقدار اتنی. لیکن آپ الٹا کہیں بالٹی پانی میں گلاس پانی میں, تو گلاس تو معین ہوگا, پانی معین نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ گلاس ہو سکتا ہے تالاب میں پڑا ہو, حوض میں پڑا ہو, نہر میں پڑا ہو, دریا میں پڑا ہو, سمندر کہاں پڑا ہو. جب کہا جائے بالٹی پانی میں تو پانی کی مقدار معین نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ ظرافت سامنے رکھی کہ جب دنیا میں اہل بیت کے علاوہ تعارف کرایا تو کہا ان میں علم, جتنا ظرف اتنا علم, جتنا وجود اتنا علم. لیکن جب اہل بیت کا تعارف ہوا کہ اہل بیت علم میں, اہل بیت علم میں, یعنی اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے علم کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. یہی وہ جملہ ہے جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا تھا, وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ. ہم سے علم کے دریا بہتے ہیں. يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ, ہم سے سیلاب پھوٹتے ہیں علم کے. لَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ, یہ طائرہ فکر ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ تم علی کو سمجھو, علی کون. تو یہاں پہ ایک فرق ائمہ کے علم میں اور پھر دنیا والوں کے سب کے علم میں. ان میں علم, لیکن اہل بیت کے لیے کہا گیا یہ علم میں راسخون فی العلم, یہ علم میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ بالٹی یا بہرحال ٹب یا حوض کچھ بھی رکھیں پانی کے اپنے سامنے اور اس میں جگ یا گلاس سے پانی لیں تو پانی تو آ جائے گا اسی مقدار میں, لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس جگ کے یا گلاس کے چاروں طرف کا حصہ بھیگا ہوا ہو. چونکہ آپ نے لیا ہے, ہو سکتا ہے جگ ادھورا رہ گیا ہو, گلاس چونکہ کبھی بھی آپ ایک دوسرے کو پانی دیتے ہیں تو بالکل کناروں تک تو نہیں دیتے, اور اگر دیتے بھی ہیں تو باہر کا حصہ خشک رہتا ہے. تو جب یہ کہا جائے گلاس میں پانی, جگ میں پانی, تو پانی تو ہے لیکن پورا گلاس یا پورا جگ بھیگا نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جگ پانی میں, گلاس پانی میں, تو پانی کتنا بھی ہو یہ پورا وجود گیلا ہے. یعنی جب کہا جائے یہ علماء میں پانی, علماء میں علم, تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر گوشے سے علم پھوٹے گا, لیکن اہل بیت کے لیے کہا ہے اہل بیت علم میں, یعنی جہاں بھی جیسے بھی ہر حالت میں ہر طرح سے علم ہی علم کی بوچھار ہو رہی ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ ایک فرق ہے, ورنہ باقاعدہ اور بھی بہت سی تواریخ اور احادیث اور آیات, مثلا جہاں سے جناب آدم کا امتحان ہوا تھا وہیں شروع سے وعلم آدم الاسماء, تو وہاں ان سے کہا گیا کہ اس درخت ممنوع کے قریب نہیں جانا. یہ عامہ کی تفسیر ہے کہ جناب وہ گندم کا پیڑ تھا, آدم کو منع کیا گیا کہ گیہوں نہ کھانا, گندم کے قریب نہ جانا. لیکن تفسیر ولائی جو اہل بیت کی تفسیر ہے, کہا وہ علم آل محمد کا درخت تھا, آدم کو روکا گیا ہے. تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے مفصل لکھا ہے یہ درخت علوم آل محمد کا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگایا کہ آدم جیسے نبی کو اس درخت کے قریب جانے سے بھی انکار, اور یہ درخت علوم آل محمد کا ہے. یعنی مقصد یہ ہے آدم تم اس درخت کے قریب جا کر یعنی کبھی احساس بھی نہ کر لینا کہ میں ان جیسا. تو آدم جیسے کو بھی ان جیسا کہنے کو منع کیا گیا ہے, تو پھر یہ آج کا مسلمان کہے پیغمبر ہم جیسے. یہاں تک نہیں, اور آگے بڑھیں, باقاعدہ ایک ایک نبی کی پوری زندگی, لیکن میں باقاعدہ پوری زندگی اور پورے ان تواریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. آخری جملے, چونکہ بات آدم کی چل رہی ہے اس لیے کہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے. آج کا مسلمان ایک دیکھیے, میں چونکہ فقط جان بوجھ کر
بہت ہلکی ہلکی باتیں اپنے بچوں کے لیے، بڑوں تک تو بات پہنچ ہی جائے گی، ورنہ خود میرا اپنا مزاج، چونکہ علماء میں بہرحال ماں مشہد مقدس میں علماء میں مجلس پڑھتا ہوں، تو میں الفاظ کی تحلیل و تجزیہ، خود عربی عبارات، اس میں ہی ایک عجیب مزہ ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے سارے علماء ہوتے ہیں تو وہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ ایک بات آپ کہہ دیں آخری تک بات پہنچ گئی۔ لیکن اب ظاہر ہے جب ہم مومنین میں آتے ہیں، اپنے انڈیا میں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جانے کی توفیق ہوتی ہے، تو پھر الطبیب الخطیب کالطبیب، یہ جملہ مشہور ہے، الخطیب کالطبیب، خطیب طبیب کی طرح ہوتا ہے۔ طبیب پہلے باقاعدہ نبض دیکھ کے پہچانتا ہے مرض کیا ہے، اس کے بعد دوائی دیتا ہے۔ خطیب کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مجمع کے ذوق کو پہچانے۔ اب یہ نہیں جناب ہم جو رٹ کے آئے ہیں وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ہمیں اپنے جوانوں کو خیال رکھنا ہے۔ لہذا یہاں پہ ہم آدم تک آ گئے تھے، کبھی کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ بھی جملہ کہہ دوں، آگے بڑھتا ہوں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ علی کو یا تمام ائمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، جو ہماری مسلسل گفتگو چل رہی ہے، ہم ائمہ کو نہیں، ہم شہدائے کربلا کو بھی افضل مانتے ہیں، تو ائمہ کو تو خود بخود افضل ہے۔ آپ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علی آدم سے افضل، کیسے افضل ہو سکتے ہیں جبکہ آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ہے، آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ہے، علی کے لیے کہیں سجدہ نہیں آیا، کہیں نہیں ہے کہ علی کے لیے سجدہ کرایا گیا ہو۔ تو اب آدم افضل ہے نہ کہ علی، چونکہ آدم کے لیے سجدہ ہے، علی کے لیے سجدہ نہیں۔ کہا خبردار، تمہاری فکریں، تمہاری عقلیں اس منزل کو نہیں در کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیں باریکی میں، یہ دیکھیں کہ آدم اور علی میں فرق یہ ہے کہ آدم کے لیے سجدہ ہوا، لیکن کسی نے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آدم کو خدا نہیں کہا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، کہیں کوئی بھی کسی نے سجدہ کر کے کہا ہو کہ آج میں نے اپنے خدا کو پکڑ لیا، یہی خدا ہے، چونکہ سجدہ کرایا ہے سامنے، نہیں، کہیں نہیں۔ آدم کے لیے کہیں سجدہ ہونے کے بعد بھی کسی نے خدا نہیں کہا۔ یعنی آدم میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ ہوا لیکن الوہیت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی نے سجدے کرنے کے بعد بھی خدا نہیں کہا۔ لیکن علی کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا، نہ آنے کے بعد بھی آج بھی ایک فرقہ علی کو خدا کہتا ہے۔ اگر علی کے لیے سجدے کا حکم آ جاتا تو نہ معلوم دنیا میں کتنے لوگ علی کو خدا کہہ بیٹھتے۔ ایک فرق، ایک فرق، دوسرا فرق یہ کہ جناب آدم کے لیے سجدہ کرایا گیا، علی کے لیے سجدہ نہیں ہوا۔ آدم کے لیے سجدہ کرنے کے بعد کسی نے آدم کو خدا نہیں کہا، لیکن علی کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا، ہم بھی کہتے ہیں نہیں آیا، لیکن علی کے لیے آج بھی الوہیت خطرے میں ہے۔ تو اگر علی کے لیے سجدے کا حکم آ جاتا تو پھر نہ معلوم دنیا میں کتنے لوگ علی کو خدا کہہ بیٹھتے۔ ابھی سے نصیری خدا کہہ رہے ہیں تو پھر نہ معلوم، تو گویا علی کے لیے سجدے کا نہ ہونا، ایک باریک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کے لیے سجدے کا نہ ہونا علی کی منقصت یا توہین نہیں ہے، بلکہ علی کی فضیلت ہے کہ علی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے توحید الہی کو بچا لیا۔ یہ علی کی فضیلت ہے کہ جس کے لیے سجدہ نہ ہو کہ توحید الہی بچ گئی ہے، ورنہ دنیا مشرک ہو جاتی۔ تو یہ ایک بات کہ علی کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا۔ دوسرا جواب
یہ جناب آپ کی عقلوں کی کوتاہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علی کے لیے سجدہ نہیں آیا، آدم کے لیے سجدہ آیا ہے، پس آدم افضل ہے. نہیں، آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا، علی کے لیے سجدے کا نہیں، سجدے سے بڑا حکم آیا. آدم کے لیے سجدے کا حکم، علی کے لیے سجدے سے بڑا حکم. کہا جناب سجدے سے بڑا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تم سجدہ سمجھاؤ، سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ سجدہ کسی کے سامنے سر کو جھکا لینا، سجدہ کسی کے سامنے پیشانی کو جھکا دینا، زمین پہ رکھ دینا، یہ سجدہ ہے. کہ سر کو جھکانے کا نام ہے سجدہ. سر سے بڑا ہوتا ہے دل. سر کو جھکانے کا نام سجدہ، یعنی آدم کے لیے اللہ نے سر جھکوائے، لیکن علی کے لیے سر نہیں. آئے مودت میں دل جھکوائے گئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دل جھکوائے گئے. ایک جگہ، دوسری جگہ آدم کے لیے سجدہ آیا، لیکن علی کے لیے آئے صلوات، محمد والے محمد پر درود. ان دونوں میں فرق یہ ہے آدم کے لیے سر جھکوایا گیا، علی کے لیے دل جھکوایا گیا. آئے مودت، دل جھکوایا گیا. سر جھکانے میں اور دل جھکانے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سر زبردستی بھی جھکوائے جاتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں دیکھی ہیں جو زبردستی اپنے سامنے سر جھکواتے تھے، کوڑے بجا کے، سر قلم کر کے. پہلا فرق، سر زبردستی بھی جھکوایا جا سکتا ہے لیکن دل زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا. تو آدم میں اور علی میں ایک فرق کہ آدم کے لیے سر جھکوایا، سر زبردستی بھی جھکوایا جا سکتا ہے. علی کے لیے دل جھکوایا، دل کبھی زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جب سر جھکتا ہے تو جھکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جایا کرتا ہے. آدم کے لیے سر جھکا، تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے سر اٹھا لیا، لیکن جب دل جھکتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اور فرق جو ہم نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آدم کے لیے سجدہ کرایا گیا لیکن ان کے لیے درود. فرق کیا ہے؟ کہ آدم کے لیے سجدہ ہوا ایک مرتبہ، آدم کے لیے سجدہ ہوا ایک مرتبہ، لیکن یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی مسلسل پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی مسلسل، مومنین بھی مسلسل. تو آدم کے لیے اگر سجدہ ہوا ہے تو ایک مرتبہ ہوا. علی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ آدم کے لیے سجدہ ہوا لیکن صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. فرشتوں کی صف میں ایک شیطان تھا، اس نے بھی نہیں کیا، لیکن صرف فرشتوں نے. لیکن جب بات علی کی آئی تو اس آیت کو پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ. علی آدم کے لیے صرف فرشتوں نے سجدہ، لیکن علی وہ ہے جس پہ خدا بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور تمام جن و انس درود بھیجتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. یہاں سے اور بھی امتیازات اور معیار ہیں خلافت و امامت کے لیے. ایک عصمت تھی، ایک علم تھا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہم انشاءاللہ اسی طرح فضائل کی صورت میں بیان کریں گے. علم کلام کی صورت میں نہیں،
ورنہ علم کلام میں جو گفتگو ہوتی ہے تو پہلا معیار ہوتا ہے نص، پہلی دلیل نص. اب وہ نص کی تشریح یہاں نہیں کی جا سکتی ہے کہ نص کہتے کس کو، بیان کریں گے اشارتاً تاکہ ساری بات پہنچ جائے. لہذا ہم نے ابھی 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ادھر کا پہلا خلیفہ، ادھر کا پہلا خلیفہ، ادھر کا پہلا، ادھر کا، ان دونوں کے درمیان پہلا معیار معصوم ہونا، دوسرا معیار علم. ابھی 2 معیار بیان کیے اپنے بچوں کے لیے، باقی اور معیار بھی ہیں جو انشاءاللہ کل سے مسلسل آگے بڑھے گی گفتگو، جو فضائل کی شکل میں بھی رہے گی، فضائل بھی ہوں گے اور فضائل میں یہ معیار بھی بیان ہوتے چلے جائیں گے، تاکہ جب عشرہ تمام ہو تو آپ کا بچہ اگر بازار میں جائے اور اس سے کہو کہ جناب ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو بچہ سینہ تان کے کھول کہہ سکتا ہے کہ ہاں ایک فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے، تم لے کر آؤ. اگر تمہارے پاس یہ کمالات ہیں تو لے کر آؤ، اور اگر نہیں ہے تو اس کو مانو جس کو ہم مان رہے ہیں. تو اس طرح سے بالکل تحلیل و تجزیے کے ساتھ تاکہ بچہ سمجھ جائے. لہذا یہاں پر یہی معیار جو ہم نے بیان کیا ہے، یہی معیار ہے جو حسین اپنے ساتھیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ باقاعدہ امام حسین کے لکھے ہوئے خط پڑھیں جو کوفے والوں کے نام مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا ہے. وہاں پہ بھی فقط تنہا مسلم نہیں بلکہ لفظ فقیہ کا استفادہ کیا ہے. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا بھی اور میرے پاس سے جانے والا بھی ہر طرح عالم ہونا ضروری ہے. یہ مسلم کو لکھا. اور پھر دوسرا خط جو خود کربلا میں آ کے لکھا ہے. 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے، القمہ کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے، 4 محرم نمودار ہوئی. یہ تاریخ جو آپ ابھی گزری ہے آج، تو قافلوں پہ قافلے، لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں عمر سعد کی مدد کے لیے ابن زیاد کی طرف سے. جب کئی لشکر پہ لشکر آ گئے، شمر کا لشکر، خولی کا لشکر، اور ہر لشکر میں کئی ہزار فوجی. ایک مرتبہ جب ایک لشکر آیا تو جناب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ فضہ جا کے میرے بھائی کو بلا لاؤ، میرے ماجائے حسین کو میرے قریب لے آؤ. فضہ باہر آئی خیمے سے، امام حسین کی خدمت میں عرض کی کہ مولا آپ کو شہزادی زینب نے بلایا ہے. ایک مرتبہ حسین نے فضہ کی زبانی زینب کا بلاوا اور دعوت کو سنا، فوراً اٹھے، خیمے میں پہنچے، جا کے زینب سے کہا زینب بہن کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا ابھی یہ کون سا قافلہ، کون سا لشکر آیا ہے، کون سی فوج آئی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب سے اس لشکر نے سرزمین کربلا پر قدم رکھے ہیں، اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے میرا دل دہلا دیا ہے. میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، یہ کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، حسین نے سر کو جھکا لیا، بہن یہ شمر کا لشکر آیا ہے، تیرے ماجائے حسین کا قاتل کربلا میں آ گیا ہے. اب جب زینب نے جملہ سنا ہے تو طلب جاتی ہے بھیا کہ ادھر عمر سعد کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ آپ کسی کو نہیں بلاؤ گے؟ امام نے کہا کہ ہم نے سفیر بھیج کے بلا لیے ہیں، جو آنا چاہتے تھے وہ آ گئے ہیں. کہا کہ بھیا تمہارے بچپن کا دوست حبیب رہ گیا ہے. زینب نے اصرار کیا، امام حسین نے خط لکھا، من الغریب حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. وہاں بھی رجل فقیہ، علم کا باب ہے جو کھل رہا ہے. خط لکھنے کے بعد حبیب تمہیں ہماری قرابت رسول کا علم ہے، تمہارے علی و فاطمہ کا لخت جگر حسین کربلا کے میدان میں نرغ آدم میں گھر گیا ہے، اگر ہو سکے تو فوراً آ جاؤ، ہم پر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرو، اور اگر نہیں آئے تو کربلا تو روز قیامت ملاقات ہوگی. اتنا چھوٹا سا خط کے قاصد کو دیا. قاصد کربلا سے کوفے کی طرف پڑھا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب حبیب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے.
ادھر قاصد دروازے پہ پہنچا، ادھر حبیب کے ہاتھ سے لقمہ گرا. حبیب گھبرا جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے لقمہ گرنا، کہیں نہ کوئی بات ہے. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا. دروازہ کی طرف جناب حبیب دوڑے، حبیب دوڑے جا کے دروازہ کھولا. قاصد نے خط آگے بڑھایا، خط کے اوپر ہی لکھا تھا من الغریب حسین ابن علی. حسین کا نام پڑھا، جناب حبیب نے فوراً اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، سر چڑھایا اور سر کو جھکائے ہوئے گھر میں اندر آئے. بی بی نے حبیب کے چہرے کی حالت دیکھی، فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی حبیب خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ حبیب نے چھپانے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں بتاؤ کیا بات ہے، تمہارا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. کہا فاطمہ کا لال کربلا میں نرغ آدم میں گر گیا ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کے لال حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. زوجہ کہتی ہے پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب ارے تمہیں میرا اتنا خیال ہے کیا نبی کی نواسیوں کا خیال نہیں؟ اگر حسین شہید ہو گئے تو زینب و کلثوم، تمہیں میرا خیال ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے کوئی جواب نہ دیا. تاریخ کہتی ہے کہ زوجہ اٹھی، اپنا روپٹہ اپنا دوپٹہ اپنے سر کی چادر کو حبیب کے اوپر ڈالا. حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں فاطمہ کے لال کی مدد کروں. ایک مرتبہ حبیب نے جب زوجہ کے تیور دیکھے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے بی بی میں فقط تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، ورنہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال مجھے بلائے اور حبیب مدد کو نہ پہنچے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. اب یہ سننے کے بعد زوجہ کو وصیتیں کی اور وصیتیں کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ کوفے کے حالات کا جائزہ لیا، اپنے غلام کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا غلام دیکھو میں اگر اس طرح سے گھوڑا لے کے نکلتا ہوں تو لوگ پہچان جائیں گے، سمجھ جائیں گے حبیب کہاں جا رہے ہیں، لہذا تم میرے گھوڑے کو لے کر کوفے شہر سے باہر نکلو، میں تنہا چھپتا چھپاتا آ رہا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کر شہر سے باہر نکلا ہے. اب غلام ہے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. غلام باہر لے کے نکلا لیکن حبیب کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی. ادھر چھپ کے ادھر گلی میں ادھر کوچے میں چھپتے چھپتے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی. اب جو حبیب شہر سے باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا تڑپ رہا ہے، اپنے اگلے قدموں سے زمین کو بار بار کھرچ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اور غلام بار بار گھوڑے کے قریب جا کے کہتا ہے اے میرے مولا کے گھوڑے اتنا پریشان نہ ہو، فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو یہ غلام سوار ہو کر ایک مرتبہ حبیب قریب گئے، جا کے دیکھا کہ گھوڑا بھی پریشان ہے اور غلام بھی پریشان ہے. قریب جا کے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال بلائے اور حبیب نہ پہنچے. اب ایک مرتبہ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا غلام خدا حافظ. غلام نے فوراً لگام کو پکڑا، مولا پوری زندگی خدمت لی ہے، اب جب جنت میں جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو، کہا چل تو بھی میرے ساتھ آ جا. آخری جملے ہیں. ایک مرتبہ حبیب میدان کربلا میں پہنچے، خیمہ تک آواز پہنچی حسین کا دوست، حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. یہ آواز ارے جب زینب کے کانوں میں پہنچی، فضا کو بلایا، اے فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دے، کہنا علی کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے. فضا آئی، حبیب کو سلام کہا، حبیب نے امامے کو پھینکا، کربلا کی زمین اپنے سر پہ ڈالی. واہ مصیبتا، یہ وقت آ گیا علی کی بیٹی مجھے سے غلام کو انا للہ و انا الیہ راجعون ردن بقضائه وتسلیما لامره. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی
وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما۔ معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ پالنے والے ہماری خواتین کو پردے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پالنے والے شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔